مسجد نبوی کے ساتھ مولانا عبد الواحد کراچی والے، اس وقت تقریباً کوئی 82 یا 83 سال ان کی عمر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب بندہ ہوں، اس وقت میں سرکاری طور پر گورنر مدینہ کے ساتھ رہتا تھا، میں سرکاری ملازم تھا وہاں۔ تو جن لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے ان 7 صحابہ کرام اور حضور کے والد گرامی کو قبر سے نکال کر گاڑی میں رکھا اور جنت البقیع میں دفن کیا، کہتے ہیں میں ان چند لوگوں میں، خوش نصیب لوگوں میں تھا، میں نے اپنے ہاتھوں سے 7 صحابہ کرام کے مبارک جسموں کو باہر نکالا اور ان کے قدموں کے بوسے لیے، میں نے اپنے پاک نبی کے والد حضرت عبداللہ کی زیارت کی، 7 صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ پر نور اور چمکنے والا چہرہ مصطفیٰ کے والد گرامی کا تھا۔ جی اللہ اکبر، حضور کے والد گرامی کا چہرہ۔ میں نے حضور کے والد کے پاؤں کو بھی بوسہ دیا، تلیوں کو، اور میں نے حضور کے والد کی پیشانی کو بھی بوسہ دیا۔ یہ مولانا عبد الواحد صاحب کراچی میں ہیں، لانڈی میں، لانڈی کے علاقے میں رہتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے یہ عمر کوئی 20 سے 22 سال کے درمیان عمر تھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جب ہم نے ہاتھ لگایا تو ایسے تھا جیسے ابھی غسل کر کے 5 منٹ ہوئے ہیں وہ آرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ، یہ والد گرامی کی شان۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے دوستو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حضرت عبداللہ تو ہمارے آقا سے 2 مہینے پہلے دنیا سے پردہ پوش ہوئے، اور امی جان کا وصال ہوا جب ہمارے آقا کی عمر مبارک 6 سال ہے، ابھی 6 سال عمر ہے، تو وصال ہو گیا، تو نبوت کا اعلان تو 40 سال میں ہوا۔ تو لوگ اس بات کو لے کر کہتے ہیں جی وہ انہوں نے تو حضور کے وہ صحابی نہیں ہیں اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور کچھ لوگ تو اس سے آگے کی بات کہتے ہیں جو میں بالکل زبان پر لانا خطرناک سمجھتا ہوں، آپ اشارہ سمجھ جائیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میرے آقا کے ماں باپ جنتی ہیں۔ کچھ لوگ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، میرے میں وہ جرأت نہیں ہے کہ میں وہ لفظ بولوں، لوگ کہتے ہیں، لیکن میں نہیں کہتا، میں ترجمہ کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ میرے آقا کے ماں باپ جنتی ہیں، اور پھر مصطفیٰ نے اس بات پر ان کو انعام عطا فرمایا۔ ہاں اللہ اکبر۔ ہوا کیا، امام جلال الدین سیوطی کا نام آپ نے سنا ہے، یہ ان کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اس میں یہ عربی میں ہے، ساری یہ عربی میں ہے، 202 نمبر صفحہ ہے، یہاں وہ تفصیل دے رہے ہیں۔ میں پہلے بتا دوں، یہ امام جلال الدین سیوطی 9ویں صدی ہجری کا بندہ ہے، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال فرمانے کے 900 سال بعد کا یہ بندہ ہے، لیکن قریب کتنا رہتا ہے کہ جب ان کے زمانے میں لوگوں نے یہ شور مچایا کہ جی نہیں جی نبی کے ماں باپ مومن نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، کیونکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہے، تو اس جنے نے 7 کتابیں اس موضوع پر لکھی کہ میرے نبی کا والد بھی جنتی ہے، میرے نبی کی والدہ بھی جنتی ہے۔ یہ جلال الدین سیوطی نے لکھا۔ جب انہوں نے 7 کتابیں لکھی تو میرے آقا نے ہر کتاب کے بدلے میں 10 مرتبہ ان کو زیارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، 70 مرتبہ اور 75 مرتبہ بیداری میں جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں، بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں، میرے آقا نے مختلف سالوں میں 1 مہینے میں نہیں،
ان کی پوری زندگی میں 75 مرتبہ میرے آقا نے جاگتے ہوئے ان کو دیدار اپنا عطا فرمایا، اور آخری مرتبہ جب دیدار ہوا تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ حضور نے فرمایا ان کا اصل نام عبد الرحمن ہے، جلال الدین ان کا لقب ہے، سیوطی ان کی نسبت ہے، جیسے آپ سیال کوٹی کہلاتے ہیں، کوئی لاہوری کہلاتے ہیں، کوئی ملتانی کہلاتے ہیں، سیوط ان کے گاؤں کا نام تھا، اس لیے انہیں سیوطی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن تو کہتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، ابھی کتنے لوگ میرے ماں باپ کے مخالف ہو گئے ہیں، تو نے جو دفاع کیا ہے سیوطی، میں رسول اللہ تجھے مبارکباد دیتا ہوں، تو صرف جنت میں نہیں جائے گا تو ان لوگوں میں شامل ہے جن کا حساب بھی نہیں ہونا قیامت کے دن۔ عظمت و شان والدین مصطفیٰ۔ فرمایا سیوطی تو جنت کی بات کرتا ہے، تیرا تو ہم حساب بھی نہیں ہونے دیں گے، تو بے حساب لوگوں میں جائے گا، کیونکہ جب میرے ماں باپ کا دفاع تو کرتا ہے تو پھر تیرا دفاع تو ہم فرمائیں گے نا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور ہمارے ایک بزرگ بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ سرکار نے بھی یہ نام عطا فرمایا اور حضور کے والد کرامی حضرت عبداللہ نے بھی دیدار عطا فرمایا، اور فرمایا سیوطی میں خاص طور پر تجھے شاباش دینے کے لیے آیا ہوں، تو نے میرا اور آمنہ کا دفاع کیا ہے۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اب اعزاز ہوا میرے آقا کے ماں باپ کو صحابی بننے کا، کیسے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، یہ حوالے میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، بے شمار حوالے ہیں، میں ان سے یہ پیش کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی، جب اعلان نبوت کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حضور اکرم نے مختلف، چونکہ امی جان کا مزار ابوا میں ہے، حضرت عبداللہ مدینہ میں ہے، تو مختلف اوقات میں اجازت لی، اے اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر تاکہ میں انہیں اپنا کلمہ پڑھا کر صحابہ اور اہل بیت کی فہرست میں لے آؤں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی کی امی جان کو زندہ کیا، حضور وہاں تشریف لے گئے، قبر پر زندہ کیا، انہوں نے حضور کو سلام، حضور نے اپنی والدہ پاک کو سلام کیا، انہوں نے کریم آقا کا کلمہ پڑھا اور صحابیت کا درجہ حاصل کیا۔ پھر مدینہ پاک میں والد گرامی کی قبر پر حضور جلوہ گر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد گرامی کو زندہ کیا، اور انہوں نے میرے پاک نبی کا کلمہ پڑھا، اور میرے آقا نے اپنے والد پاک کی زیارت کی اور ان کو اپنے صحابہ کی فہرست میں شامل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، امام قرطبی لکھتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے التذکرہ، عربی میں ہے سارا، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی تعجب نہ کرے بھائی کہ اللہ نے نبی کے ماں باپ کو فوت ہونے کے بعد کیسے زندہ کر دیا۔ یہ 22 نمبر صفحے پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جب نافرمان ہوئی اور حضرت یونس علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، جب گئے تو عذاب آیا، ابھی عذاب آنے والا تھا کہ قوم کے علماء نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھئی توبہ کر لو ورنہ سب تباہ ہو جاؤ گے۔ ساری قوم اپنے علماء دین، جو ان کا دین تھا حضرت یونس علیہ السلام کا، ان کی شریعت کے جو علماء تھے، انہوں نے لوگوں کو یہ ہدایت کی، سب اکٹھے ہو گئے، توبہ کی، انہوں نے مل کر توبہ کی، عذاب آ چکا تھا
ان کے اوپر پڑنے والا تھا، جب توبہ کی تو آیا ہوا عذاب واپس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر آیا ہوا عذاب واپس جا سکتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماں باپ وہ قبر سے نکل کر صحابیت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر دوسری دلیل وہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ سورج ڈوبا ہوا واپس آیا نا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ امام قرطبی کہتے ہیں یار دیکھو تو صحیح کہ اگر سورج ڈوبا ہوا واپس آنے میں کوئی فائدہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ کے اشارے پر سورج کیوں کر واپس آتا؟ اگر سورج ڈوب کر واپس آ سکتا ہے تو مصطفیٰ کے ماں باپ قبر میں ڈوب کر مصطفیٰ کے سامنے زندہ ہو سکتے ہیں۔ پھر تیسری دلیل کہتے ہیں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا تھا کہ کوہ طور پر ہمیں رب دکھاؤ تو تب ہم مانیں گے کہ اللہ ہے، 70 بندے تھے، 70۔ تو قرآن شریف میں یہ واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ جب وہ دیکھنے گئے تو برداشت نہ کر سکے، تجلی پڑی تو سارے مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ یہ تو فتنے میں امت مبتلا ہو جائے گی، 70 بندے سردار قوم کے وہ یکدم مر گئے ہیں تو یہ تو دین میں بڑا نقصان ہوگا، میرے مالک ان کو آپ زندہ کر دے پھر کسی اور موقع پر مار دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 70 بندوں کو جو حقیقتاً مر گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ کر دیا۔ کہتے ہیں بتاؤ شان میرے آقا کی زیادہ ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے؟ اگر جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے درخواست کرنے پر، اگر ان کے درخواست کرنے پر ان کے امتی زندہ ہو سکتے ہیں تو امام الانبیاء کی درخواست پر مصطفیٰ کے ماں باپ کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو 70 بندے زندہ ہو گئے۔ تو یہ جو عزتیں ملی ہیں نبیوں کو، یہ جو مقامات ملے ہیں نبیوں کو، یہ جو اعزازات ملے ہیں نبیوں کو، یہ کس کے صدقے میں ملے ہوئے ہیں؟ ذرا بولیے تو صحیح۔ مصطفیٰ کے صدقے میں۔ نبوتیں کس کے صدقے میں ملی ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے میں ملی ہیں۔ بھائی تاج رسالت کس کے صدقے میں ادا کیے گئے؟ میرے آقا کے صدقے میں۔ تو جس کے صدقے میں نبی بنائے گئے ہیں وہ دعا کریں تو 70 زندہ ہو جائیں، اور نبیوں کا امام دعا کرے تو ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں۔ کہتے ہیں ان کی بنسبت میرے آقا زیادہ حقدار ہیں کہ حضور کی دعا قبول ہو۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور میرے آقا کے ماں باپ زندہ ہوئے تو جو زندہ مرد عورت مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے۔ انہوں نے زندہ ہو کر اپنے شہزادے کا دیدار بھی کیا، کلمہ بھی پڑھا، اور شرف صحابیت سے اللہ نے انہیں مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو اپنے ماں باپ کا احترام کرتے ہو نا، اپنے یہ بڑے وہ کہتے ہیں جو عالم دین ہو اس کے ماں باپ کو قیامت والے دن وہ تاج سونے کا پہنایا جائے گا، دوپہر کے سورج سے زیادہ جنت میں اس کی روشنی ہوگی۔ بھئی تمہارے عالم دین کے ماں باپ کو تو اتنا تاج پہنایا جائے گا، اور جو ساری کائنات کا امام ہے ان کے ماں باپ کو کیا عطا فرمایا، ان کی پھر کتنی شان ہوگی، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم کی ہر نسبت کا احترام کرو، حضور کے ہر فرد کا احترام کرو، جس کو ایمان کی نسبت میرے آقا سے ہے اس کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں میرے آقا کے ماں باپ کے صدقے اللہ ہمارے ماں باپ کی بخشش۔